بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ محرم میں کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلے بتایا تھا بھئی کہ رمضان المبارک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حکم اگر روزوں کا بیان کیا ہے، فضیلتیں اور برکتیں، تو وہ محرم کے روزوں کا بیان کیا ہے۔ کسی بھی دن رکھے، یہ نہیں ہے کہ 10ویں 9ویں دن رکھے یا 9ویں 10ویں دن رکھے، جو بھی ہے کسی بھی دن میں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان کی ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے گھر والوں پر 10ویں محرم کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ محرم الحرام میں سوگ کرنا، غم منانا، اپنے آپ کو مارنا اور رونا دھونا اور خوشی نہ منانا اور ہر وقت غم میں رہنا، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس کے متعلق آج ہم پڑھیں گے کہ ایک اور چیز جس کا رواج عام طور بہت زیادہ ہو چکا ہے، وہ یہ کہ مہینہ غم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹوں اور بڑوں کو ظالمانہ طور پر نہایت ہی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے غم منانا، سوگ کرنا اور ہر خوشی والے کام سے گریز کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ باتیں بتاتے ہیں کہ بھئی اس طرح کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ پیارے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مہینے میں شہید کر دیا گیا تھا، تو اس وجہ سے اس کو غم ہی میں منانا چاہیے سارا مہینہ۔ تو کیا یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو آگے ابن العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر غم منانا جائز ہوتا اور مہینے میں خوشی نہ منانا ہوتا تو سب سے زیادہ غم تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے لاڈلے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم منانا ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ حضرت امام حسین کے باپ بھی تھے، ان کے والد بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے لاڈلے صحابی بھی تھے، اور بچپن میں سب سے پہلے یعنی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر غم منانا ہوتا، ماتم کرنا ہوتا اور خوشی نہ منانا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہوتا، لیکن کوئی بھی اس کے کیا کہتے ہیں شہادت پر غم نہیں مناتے، اور ان کے مہینے پر کوئی بھی یعنی غم نہ منانا ہوتے۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی تھے کہ اللہ رب العزت پہ ان سے حیا کرتے تھے، ایسے پیغمبر تھے، صحابی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے 2 اپنی صاحبزادیاں ان کے نکاح میں دی۔ ایک وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 40 دن تک وہ بھوکے و پیاسے رہے، اور آخر میں ایسے شہید ہوئے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ان کو شہید کر دیا گیا، اور پیاسے شہید کر دیا گیا، اور بھوکے پیاسے شہید کر دیا گیا، اور بے دردی سے شہید کر دیا گیا، ان کے گھر کو گھیر دیا گیا تھا۔ اگر غم منانا ہوتا تو ان کے کیا کہتے ہیں شہادت پر غم منانا ہوتا، جائز ہوتا۔ اور اس سے آگے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب ان کو لیا ہے، اور آدھی دنیا سے زیادہ ان کی بادشاہت تھی۔ کوئی بھی ایسا آدمی ابھی تک نہیں آیا تھا جنہوں نے آدھی سی دنیا پر بادشاہت کی ہو، اور ایسے بادشاہت کے ہر طرف امن ہی امن، سکون ہی سکون تھا۔ ان کو شہید کر دیا گیا مسلح پر۔ اگر غم منانا ہوتا، ماتم کرنا ہوتا اور خوشی نہ منانا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہوتا۔ اور اس سے آگے جا کر اگر بالکل یعنی کہ سب چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، وہ ہم سے چلے گئے اس دنیا سے، دن رات ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، روتے رہے۔ اگر غم منانا ہوتا اور سوگ منانا ہوتا اور مہینہ یعنی کہ اس میں بالکل غم ہی غم ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں ان کی وفات ہوئی تو سارا مہینہ اس طرح ہی گزارا ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول میں ہم خوشیاں مناتے ہیں،
تو اسلام اس چیز کے لیے نہیں آیا کہ آپ کو خوشیاں نہ مناؤ، غم مناؤ، سوگ کرو، رونا پیٹنا کرو، تو اسلام اس چیز کے لیے نہیں آیا۔ اگر اسلام تو اس سے آگے جا کر اگر پھر بھی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کلیجہ چبایا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن کوئی بھی ان کی شہادت پر غم نہیں مناتے۔ تو اس لیے سوگ منانا اور غم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اتنا جائز ہے کہ اگر کسی کا بھائی اور باپ، ماں، بہن، اولاد یہ اگر فوت ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ غم 3 دن کا غم ہے، 3 دن سوگ منانا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس میں بھی یہ سوگ منانا ہے جس طرح کی عورتیں آج کل کرتی ہے کہ اپنے آپ کو مارتی ہے، پیٹتی ہے، اپنے بال نوچتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک غم کی صورت ہوتی ہے، آپ کر سکتے ہیں اس میں۔ اور زیادہ سے زیادہ اگر سوگ منانا ہے تو عورت کا اپنے مرد کے لیے ہے کہ اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن ہے اگر وہ سوگ منا سکتی ہے۔ اس میں بھی یہ کہ اپنے آپ کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، صرف غم منانا ہے۔ تو اس مہینے میں غم منانا اور خوشی نہ کرنا، شادیاں نہ کرنا، اس کو حرام سمجھنا، اس کو گناہ سمجھنا، یہ بذات خود ایک گناہ کا کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اسی مہینے میں ہوئی ہے، تو آپ بتاؤ وہ بھی ناجائز و حرام ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو اس چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔